نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین، محدثہ، مفسرہ، محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جتنی ازواج ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، وہ ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو فکر، جو مسلک، جو عقیدہ عطا فرمایا، ہم حضور نبی کریم کی تمام ازواج کو اپنی مائیں تصور کرتے ہیں۔ آپ کو یا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، ان کے بعد 11 ازواج مطہرات میں سے جس ذات سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے حضور نبی کریم، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور ان کو یہ بھی امتیازی مقام حاصل ہے کہ حدیث پاک میں اکثر آتا ہے، بکثرت احادیث میں آیا کہ نکاح سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی زوجہ ہیں، یعنی کہ فرشتہ خواب میں ریشم کے کپڑے میں تصویر لپیٹ کے حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تم کو 2 بار خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ جب شادی ہوئی نا تو آپ نے فرمایا میں تم کو 2 بار خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ریشمی کپڑے میں تم کو میرے پاس لایا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آپ کی اہلیہ ہے، ان کا پردہ اٹھا کر دیکھیے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو اللہ اسے ضرور نافذ فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں نمبر ہے 3880 اور بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3895۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج میں سے پیاری زوجہ تھی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جب کہ قرآن تسلسل سے نازل ہو رہا تھا، سب سے زیادہ حضور کی قربت آپ نے پائی۔ ازواج میں سے آپ کی ذات پر مسلمانوں کا ایک فرقہ جو اعتراضات اٹھاتا ہے، یعنی کہ وہ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مانتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو تو خیر یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہاں جی، تو جو اعتراضات یہ شیعہ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کرتے ہیں، ان کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور نازل فرما کر دے دیا، یعنی ان کے تو سارے جواب رب نے خود ہی دے دیے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی تہمتیں لگی ہیں۔ حضرت مریم پر تہمت لگی ہے نا، تو حضرت مریم پر جب تہمت لگی تو ان کی گواہی گود میں اٹھائے ہوئے بچے نے دی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو حضرت یوسف نے آپ جواب دیا اپنی تہمت کا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے تہمت، مقصد ان کا یہ تھا کہ حضور نبی کریم کی ذات پر حملہ کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگائی تو اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کی صداقت میں خود رب العالمین نے سورہ نور میں 18 آیتیں نازل فرما کے ان کو بری فرما دیا۔ اب جن کی گواہی عیسیٰ روح اللہ کی گواہی دیں، حضرت مریم کی گواہی دے بچہ پنگوڑے میں جو تھا، یوسف علیہ السلام اپنی صفائی خود پیش کرے،
اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین تہمت لگائیں تو رب کائنات کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہ ڈالے، خود رب بول پڑے اور 18 آیات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نازل فرما دے، اور ان میں سے ایک تو واضح لفظ ہے نا، ھذا افک مبین، افک کہتے ہیں بہتان کو، فرمایا ہے محبوب یہ کھلا ہوا جھوٹا بہتان ہے جو تیرے پیارے زوجہ محترمہ پر لگایا گیا ہے۔ حضور نے پھر سب کا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، اندر وار لینے کے لیے سب سے گفتگو کی، ہاں بھئی تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ مولا علی سے پوچھا، ہاں بھئی علی تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا شارٹ جواب دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ کی جوتی مبارک پر تھوڑی سی نجاست لگ جائے، رب کو وہ بھی گوارا نہیں، فوراً جبریل آ جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جوتا اتار دو، آپ کے جوتے پہ تھوڑی سی نجاست لگی ہے۔ جو رب آپ کے جوتے پر نجاست لگنا گوارا نہیں کرتا، وہ رب نجاست والی زوجہ آپ کے بستر پہ کیسے گوارا کر سکے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ازواج نے سفارش کی کہ اپنے صحابہ کو کہیں کہ جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہی آپ کے غلام یار، آپ کے صحابہ آپ کو تحفے دیتے ہیں۔ اس طرح دوسری جو ہیں وہ ازواج مطہرات احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، تو اپنے صحابہ کو کہا کرو کہ میں جس زوجہ محترمہ کے حجرے میں بھی ہوں تم تحفے دے دیا کرو۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کو تیار کر کے ساری ازواج نے بات کروائی، حضرت ام سلمہ نے بات کی، پھر دوسری بار بات کی، جب تیسری بار بات کی تو حضور بول پڑے۔ حضور نے جملہ جو ارشاد فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دیا کرو۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، حضور نے فرمایا میرا اللہ اس وقت تک وہی نازل نہیں کرتا جب تک میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نہ ہوں، یعنی جب اللہ بھی وہی اس وقت ہی نازل کرے جب میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں، تو میرے صحابہ بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میری طبیعت چونکہ جس جگہ پہ جا کے زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں حضور خوش ہوں، طبیعت سیٹ ہو، وہاں ان کو تحفہ دیا جائے۔ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اعتراض حضرت عائشہ صدیقہ، انہوں نے کہا دیکھو جی آپ کے نبی 50 سال عمر تھی ان کی، اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ جب منگنی ہوئی مکے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر تھی 6 سال، کہاں 50 سال اور کہاں یہ 6 سال۔ ہم روایات سے ہٹ کر کچھ حقائق کو سامنے رکھ کر عمر کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال رہیں۔ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں حضور نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بچیوں کی وجہ سے غمزدہ تھے نہیں۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی۔ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں، بچیاں چھوٹی ہیں ان کی نگہداشت کے لیے اور آپ بھی غمزدہ رہتے ہیں تو آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ خولہ کہنے لگی ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ جب نکاح کی بات ہو رہی ہو اور کوئی عورت یہ کہے کہ ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے، 4 سالہ 5 سالہ 6 سالہ بچی کو کنواری کون کہتا ہے؟ ان کو تو بچیاں کہتے ہیں لوگ۔ تو پتہ چلا کہ ان کی عمر 6 نہیں تھی، حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت خولہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ 2 ہیں، ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے، جس کو آپ پسند فرما لیں۔ اب حضور کے سامنے جب پسند کے لیے رکھا گیا تو 5 یا 6 سالہ بچی انہوں نے رکھنی تھی، جس کو حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ جس کو پسند فرما لیں اسی کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا وہ ہیں کون؟
حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیوہ تو ہیں سودا بنت زمعہ، اور کنواری جو ہیں وہ ہے ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ۔ خولہ حضور کی مرضی پا کر حضرت صدیق اکبر کے گھر گئیں۔ حضور نے فرمایا پھر صدیق اکبر کی بیٹی سے بات کرو۔ صدیق اکبر کے گھر گئیں۔ صدیق اکبر نے کہا خولہ عائشہ تو حضور کی بھتیجی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب میں جب منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بھائی ہوتا تھا تو اس کی اولاد بھی حقیقی اولاد تصور کی جاتی تھی، حقیقی بھائی کی، وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے دل میں دماغ میں وہی بات معاشرے والی تھی کہ وہ تو حضور نے تو مجھے اپنا بھائی بولا ہوا ہے اور میری بیٹی تو ان کی بھتیجی بنتی ہے۔ تو حضرت خولہ حضور کی خدمت میں آئیں، عرض کیا کہ استفسار کیا کہ یہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم میرے منہ بولے بھائی ہو، میرے دینی بھائی ہو، خونی بھائی نہیں ہو، دینی بھائی کی اولاد سے شادی ہو سکتی ہے، وہ میری بھتیجی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی نسبت چونکہ پہلے، اب یہ بات بھی سننے والی ہے، حضرت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہو چکی تھی، یہ بات کرنے سے پہلے۔ اب خولہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ پھر جبیر بن مطعم کے بیٹے سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، پہلے جبیر بن مطعم سے پوچھ لے کہ اس کو کوئی اعتراض تو نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تیسری بات ہو رہی ہے کہ 6 سالہ بچی تھیں اگر جب حضور سے منگنی ہوئی، تو جب جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منگنی ہوئی تو گویا وہ 2-2.5 سال یا 4 سال کی تھی، پھر وہ اتنی بنی نا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پتہ چلا کہ اگر جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منگنی تھی تو آپ کی عمر 6 سال نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی، کہ پہلے منگنی تھی۔ جبیر بن مطعم کے پاس گئی، ان سے بات کی۔ جبیر بن مطعم کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ چونکہ مسلمان ہے تو ہمارا مذہب دوسرا ہے، وہ میرے بیٹے کو بد مذہب کرے گی، بتوں کی پوجا سے ہٹائے گی، تو ہم تو خوشی سے یہ رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر اجازت دو تو ہم توڑتے ہیں۔ تب یہ رشتہ ادھر سے ٹوٹا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ باندھا گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینے آئے پھر رخصتی ہوئی۔ اب تیسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیٹی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑی تھی، ان کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت اسما کی عمر ہجرت سے پہلے مکے کے اندر 27 سال تھی۔ 73 ہجری کو 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 73 ہجری کو 100 سال کی عمر میں 100 میں سے 73 نکالو، 73 ہجری سال بنتا ہے نا ہجرت سے، 100 میں سے 73 نکالو، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 27۔ تو گویا کہ ہجرت سے پہلے اسما 27 سال کی تھیں، اور ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ حضرت اسما عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی۔ اگر ہجرت کے وقت حضرت اسما 27 سال کی ہوں، حضرت عائشہ اسما سے 10 سال چھوٹی ہوں، تو پتہ چلا کہ منگنی کے وقت عائشہ صدیقہ کی عمر 17 سال تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 21 سال یا 22 سال تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اور عرب کے معاشرے میں 10 سالہ بچی بالغ ہو جاتی تھی، وہ عرب کا معاشرہ ہی آب و ہوا ہی ایسی ہے۔ تو جب 10 سالہ بچی بالغ ہو جائے، 17 سال کی ہوں تو ہجرت ہو اور اس وقت آپ کی منگنی ہو، اور جب آپ کی رخصتی ہو تو اس وقت آپ 18 یا 19 سال یا 21 یا 22، یہ 3-4 روایتیں ملتی ہیں
جن لوگوں نے اس کی تحقیق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کی کا نکاح ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت 21 سال سے کم کبھی بھی نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی 21 سال سے کم۔ تو پتہ چلا کہ غیر مسلم لوگ جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو عمر کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں وہ بے جا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ غلط روایتیں، کسی نے غلط روایت کر، ہر روایت پر مذہب تو نہیں بنتا، روایات مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، روایت کو درایت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا کہ حالات و واقعات کے مطابق بھی یہ پوری اتر رہی ہے یا کہ نہیں اتر رہی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضور کے ساتھ قربت آپ کو اتنی ملی کہ جتنی روایات آپ کی ہیں، حدیثیں جو آپ نے روایت کی، اس کی تعداد ہے 2524۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو حضور سے حدیث سے روایت کی ہیں، صحیح بخاری میں ان کی تعداد ہے، حضرت عائشہ کی روایتوں کی تعداد ہے 960۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کی تعداد ہے 761۔ سنن ابو داؤد میں جو حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں ان کی تعداد ہے 485۔ سنن نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد ہے 690۔ سنن ترمذی میں ان کی تعداد ہے 535۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کی تعداد ہے 411۔ موطا امام مالک میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کی تعداد ہے 141۔ سنن دارمی میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کی تعداد ہے 200۔ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے جو روایات کی ہیں اس کی تعداد ہے 2524۔ اور موطا امام محمد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد ہے 80۔ اور اگر سیاستہ کے ساتھ موطا امام مالک کی روایات کو بھی جمع کیا جائے تو جو تعداد حضرت عائشہ صدیقہ کی مجموعی طور پر حدیثوں کی جو بنتی ہے وہ ہے 3983 حدیثیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور نبی کریم سے روایت فرمائی ہے۔ کیا یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان نہیں ہے؟ کوئی صحابی حضور سے ایک حدیث بیان کر دے تو ہم اس کا بڑا احترام اور عزت کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جس نے حضور کا فرمان ہمیں سنایا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی مرویات کی تعداد 3983 ہے۔